عزیز دوستو، جنات انسان سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، لیکن کچھ انسان جنگل سے گزر رہے تھے اور رات کا وقت پڑ گیا تو ان لوگوں نے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اور جیسے ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا، ساتھ زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، اے جنات، آج تم لوگ ہماری حفاظت کرنا، آج ہم تمہاری حفاظت میں ہیں۔ سورہ جن کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا، جب جنات نے یہ الفاظ سنے کہ انسان تو ہم سے خود ڈرتا ہے تو ہم اس سے کیوں ڈریں، تو اس کے بعد وہ سرکش ہو گئے۔ جنات کا یہ ماننا تھا کہ ان سے طاقتور چیز اس دنیا میں نہیں ہے، اور جس کو وہ اپنے سے طاقتور سمجھتے تھے یعنی انسان کو، وہ تو خود ہم سے ڈرتا ہے، تو ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے اور ہم ہی سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ پاک نے جنات کا دنیا سے نکلنا منع کر دیا، یعنی کہ جنات زمین کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اس سے پہلے جنات زمین پر، آسمان پر یا کائنات میں کہیں بھی آزادی کے طور پر گھوم سکتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو آسمان کے اوپر فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی اور انہوں نے جنات کا آنا جانا مکمل طور پر روک دیا۔ جنات اسی سرکشی میں جمع ہوئے اور کہنے لگے، یا تو دنیا میں کچھ اچھا ہونے والا ہے یا کچھ بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، تو زمین میں پھیل جاؤ اور پتہ لگاؤ۔ تو اسی دوران جنات کا ایک قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزر رہا تھا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنات فوراً ہی وہاں پر جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ اور سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس بات کا واقعہ بھی سورہ جن کے اندر اللہ پاک نے یوں بیان کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی ہوئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ یہ پہلا موقع تھا جب جنات نے قرآن سننا شروع کیا، اور جنات نے ایک دوسرے کو پکار کر کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور سنو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلاوت مکمل کر لی تو جنات دوبارہ اپنے گروہوں کے پاس واپس گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں جنات میں مذہب کے لحاظ سے بھی 3 مذہب ہیں، جن میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ہیں۔ اور مسلمان جن کبھی بھی انسان کو تنگ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے ایک نہ ایک دن اس کا اس دنیا سے گزر ہو جانا ہے اور اسے اس کے اعمال کا جواب بھی دینا ہے۔ جہاں تک بات ہے یہودی اور عیسائی جنوں کی، وہ انسان کے اوپر عاشق بھی ہوتے ہیں اور انسان کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پیچھے یہودی جن لگ چکا ہے تو اس سے زیادہ خطرناک جن اس دنیا میں نہیں ہے۔ جہاں تک جنات کی پہچان کی بات ہے کہ کسی شخص کے اوپر جنات کا اثر ہے تو اس کی کیا پہچان ہے، تو سب سے پہلے وہ انسان اپنے بائیں ہاتھ کا استعمال زیادہ کرنا شروع ہو جائے گا، اور خصوصی طور پر کھانے کے لیے، کیونکہ شیاطین اور جنات بائیں ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں، اور یہ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور وہ انسان اندھیرے میں رہنا یا اکیلا رہنا شروع ہو جائے گا، ذرا ذرا سی بات پر وہ لڑنا مارنے پہ آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ویرانی، اکیلی جگہوں پہ رہنا، منہ اٹھا کر ٹک ٹکی باندھ کر چیزوں کو دیکھتے رہنا، باہر رہنا تو پورا پورا دن گھر سے باہر رہنا، گھر کے اندر رہنا تو اندھیرے میں بیٹھے رہنا، اپنی شکل و صورت کا خیال نہ رکھنا، ویرانے میں کھنڈروں میں جا کے سو جانا، قرآن کی تلاوت سے یا قرآن پاک سننے سے بہت زیادہ غصہ محسوس کرنا۔ عزیز دوستو، یہ جنات کی علامات میں سے علامتیں ہیں۔ ان کا علاج بہت ہی آسان اور بہت ہی طاقتور موجود ہے۔ جو انسان یہ علاج کرنا شروع کرے گا تو جنات کا اثر اس سے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے ایک پانی کا گلاس لینا ہے، اس پہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، 1 مرتبہ سورہ جن کا پہلا رکوع، اور 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس پانی کے گلاس پہ دم کر دینا ہے، اور یاد رکھیں یہ پانی کا استعمال اس نے 7 دن تک ضرور کرنا ہے، یعنی کہ جب بھی وہ پانی پیے یا کھانا کھائے یا کچھ بھی کرے، وہ پانی کا استعمال کے لیے اسی پانی کا استعمال ضرور کرے۔
اس کے ساتھ ساتھ اس پہ سورہ فاتحہ کا دم کرتے رہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ سے یہ چیز صاف صاف ثابت ہے کہ جس شخص کے اوپر سورہ فاتحہ کا دم کیا جاتا ہے اس کے اوپر سے جنات کا اثر مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو عامل جنات کا علاج کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس شخص کے پاس مسواک موجود ہو، یعنی کہ مسواک اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے اوپر جنات کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ ان تمام عامل لوگوں کا کہنا ہے جو جنات کا علاج کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں کہ اگر کوئی جنگل جنات سے بھرا ہو اور اگر ایک انسان کے پاس مسواک موجود ہے اور وہ اس نیت سے یہ مسواک اپنے پاس رکھے کہ یہ سنت نبوی ہے تو جنات اس پہ اثر نہیں رکھ سکتے، اور اگر کسی انسان پہ جنات کا اثر موجود ہے اس شخص کو مسواک کرنا اور مسواک اس کے پاس رکھوانا شروع کر دیں تو اس کا جنات کا اثر مکمل طور پہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ دو عمل آپ ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ جس شخص کے اوپر بھی جنات کا اثر موجود ہوگا وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق حز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب